نادار کاشتکاروں میں تقسیم کرنا ہوگا تاکہ وہ اس پر اپنے لیے کاشت کریں اور حکومت کو محصول ادا کریں۔ یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ اس طرح تمام غلام صاحب زمین ہو جائیں گے۔ نہیں معلوم اس وقت اہل کنان پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ قحط میں کیا کر رہے ہوں گے۔ اے کاش میرے بابا اور بھائی یہاں ہوتے اور وہ ان وسیع زمینوں پر کاشتکاری اور غلہ بانی کرتے۔ جب یہ اتنا بڑا دریائے نیل اس طرح خشک ہو گیا ہے تو ظاہر ہے کہ کنان کی حالت کیا ہوگی۔ درود بر سالار کاروان بابل، آپ نے یہ گندم کہاں سے حاصل کی ہے؟ آپ پر بھی درود ہو، مصر سے آئے ہیں، آپ بھی جائیے، خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ کیا ابھی کافی مسافت باقی ہے؟ وہ مصر کی حفاظتی چنگیاں نظر آ رہی ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے۔ سپاس گزار ہوں، خدا نگہدار۔ خدا نگہدار۔ جلدی کرو، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ۔ واہ، اب تک تو بڑی بیزاری سے مصر آ رہے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب تک کوئی امید جو نہ تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ ہوا بہت سرد ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی۔ سردی کا علاج تو گرم لباس سے کیا جا سکتا ہے، اگر آسمان سے پتھر بھی برسے تب بھی میں ضرور جاؤں گی۔ رک جائیے، موسم کے بہتر ہوتے ہی ساتھ چلیں گے۔ کیا گوشہ نشین ہو جانا رسم عاشقی ہے؟ اس پتھر کے مجسمے کے سامنے اتنے دن بیٹھی، انتظار کیا، کیا ہوا؟ کیا یوسف آئے؟ آپ اس مسلسل انتظار سے تھکی نہیں؟ آخر تم لوگ سمجھتی کیوں نہیں؟ ہر رات یوسف کی دیدار کی امید میں آنکھیں بند کرتی ہوں اور صبح اس کے دیدار کی آس میں اس پتھر کے مجسمے کے سامنے انتظار کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ یوسف کا انتظار ہی آپ میرا مقصد حیات ہے۔ میں کبھی بھی مایوس ہو کر انتظار کرنے سے نہیں تھکوں۔ آپ صرف یوسف کا انتظار ہی تو میرے پاس رہ گیا اور تم لوگ مجھے سے منع کر رہی ہو۔ اب ہم آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے بانو۔ جہاں جانا چاہتی ہیں جائیں، آپ دیوانی ہو گئی ہیں، بالکل دیوانی۔ اگر آپ نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی ہے تو ہم کیوں برباد کریں؟ چلو، میں تو اتنی سردی میں باہر نہیں نکل سکتی، ان کے لیے اپنا دل جلانا بیکار ہے۔
زلیخا، کیا اس سردی میں تمہارا کوئی گھر یہاں ٹھکانا نہیں ہے؟ قصر ہے نا محل کی طرح کشادہ، قبر کی طرح تنگ، زندان کی طرح تاریک، گھر ہے میرا۔ جو بھی ہے یہاں سے تو بہتر ہوگا، یہاں تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں کسی کی منتظر ہوں، کسی نے بتایا کہ وہ آئے گا، اگر نہیں آیا تو چلی جاؤں گی۔ چلو چلیں۔ کیا ہوا؟ تم لوگوں نے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا نا؟ کوشش تو بہت کی لیکن ہو نہ سکا۔ ہمیں آپ کی عادت ہو گئی ہے بانو، بچپن سے آنکھ کھولتے ہی صرف آپ ہی کو دیکھا ہے، آپ ہی کے قصر میں پلے بڑے ہیں، کسی اور جگہ سے تو ہم واقف بھی نہیں۔ میرا پیچھا چھوڑ دو، میری تنہائیوں میں مخل مت ہو۔ لیکن ہم آپ کو یوں تنہا تو نہیں چھوڑ سکتے نا؟ تمہارے ساتھ جب ہوتی ہوں تو تنہا ہو جاتی ہوں، ورنہ ہمیشہ ہر جگہ یوسف میرے پاس ہوتا ہے۔ تم دونوں کی آتی وہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کیا ان کا یہ عشق ہوس پر مبنی ہے؟ کیا اب بھی وہ کوئی نفسانی خواہش رکھتی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا اب زلیخا کے پاس بچا ہی کیا ہے جو وہ کوئی نفسانی خواہش رکھیں۔ وہ جیسے جیسے بوڑھی ہوتی جا رہی ہیں اتنی ہی دل نشین ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں زلیخا کو بھی پسند کرنے لگی ہوں اور عشق زلیخا کو بھی۔ نام اور پتہ وغیرہ لکھ کر دے دو۔ ہم 10 بھائی ہیں، میں لاوی ہوں، یہ شمون، یہودا، جاد، دان، زبولو، یساکر، عشیر، نفتالی، روبین، ہم سب فرزندان یعقوب اور کنان کے رہنے والے ہیں۔ تم 10 افراد بھائی ہو، ٹپس کس لیے آئے ہو؟ دوسرے لوگ کس لیے آئے ہیں؟ ہم بھی دوسروں کی طرح۔ تمہیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، میرے سوال کا جواب دو۔ تم لوگوں کی مصر آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم گندم خریدنے کے لیے مصر آئے ہیں، ہماری سرزمین کنعان بھی قحط کی زد میں ہے، ہمیں بتائیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں مامور کیا گیا ہے کہ اجنبی لوگوں کی مکمل معلومات حاصل کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگوں نے اس سے قبل یہاں سے گندم حاصل کیے یا نہیں، آیا گندم کے تاجر ہو یا قحط زدہ۔ اپنے نام، پتے اور کل تعداد لکھو۔ یہ اتنے سارے بہانے کس لیے؟ اگر گندم نہیں بیچنا ہے تو اتنا تنگ کیوں کر رہے ہو؟ یہ یہاں کے قوانین ہیں، اگر قبول نہیں ہے تو جا سکتے ہو، جہاں کوئی گندم نہیں ہے۔ یہاں بس کرو شمون، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں جناب، اگر یہ قوانین سب کے لیے ہیں تو ہم بھی ان کا احترام کریں گے۔ آپ بتائیے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے تمام قواعد اس کاغذ پر درج کریں، وہ ہم جناب یوزارسیب کی خدمت میں پیش کریں گے، دیکھیں وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ تم اور تمہارے دیگر بھائی میرے حکم لانے تک یہی دروازے کے باہر انتظار کریں۔ بہت بہتر جناب، اس میں لڑنے جھگڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ ہم یہاں گندم لینے آئے ہیں یا لڑنے جھگڑنے؟ تم لوگوں کی تو عادت ہو گئی فتنہ فساد کی۔ یا نبی خدا، دروازہ سوریہ کا نگہبان گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ ہاں بلا لیجیے اسے۔ درود براری جناب یوزار سے۔ درود خداوند ہو تم پر بھی۔
हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूरिया से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सबने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक हमारे कुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई खास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक केनान से बताते हैं वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बने इस्राइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसरे अखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपासगुजार हूँ, सिपासगुजार हूँ। कहाँ है? ये हैं। क्या आप लोग किनानी हैं? जी हाँ, हम सब किनान से आए हैं। आप लोग तो 10 अफराद से ज्यादा हैं। मुझे तो बताया गया था कि 10 किनानी भाई हैं। बस हम 10 भाई हैं, बाकी सब काफिले वाले हैं। मैं अजीज मिस्र की जानिब से आया हूँ। अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ हुई हो या इंतजार की जहमत उठानी पड़ी हो तो हम माजरत चाहते हैं। आप 10 भाई तिब्स में दाखिल हो सकते हैं। मुझे हुक्म मिला है कि आप लोगों को अजीज मिस्र के कस्र ले जाऊं। और बाकी किनानियों का क्या होगा? बाकी सब लोग गंदुम की वसूली के लिए जा सकते हैं। आप सब भाई मेरे साथ तशरीफ लाइए। आखिर हम 10 भाई ही क्यों? ये तो मुझे नहीं मालूम, ये आप खुद अजीज मिस्र से पूछ लीजिएगा। तशरीफ लाइए। घबराइए मत, आप अपनी गंदुम हासिल करने जाइए। वापसी में आकर इसी दरवाजे पर एक दूसरे से मिल लीजिएगा। इनके जानवरों को उनकी वापसी तक अस्तबल ले जाइए और उनकी देखभाल करें। आइए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ इतनी सख्ती बरती गई और कहाँ अब इतनी नरमी से पेश आया जा रहा है। आखिर हमें अजीज मिस्र के कस्र क्यों ले जाया जा रहा है? वो सख्ती अदम आगाही के बाइस थी जो मामूर ने की थी, और ये नरमी उस मेहरबानी और मेहमान नवाजी की बदौलत है जिसका अजीज मिस्र ने हुक्म दिया है। क्या वो सब पर इतने ही मेहरबान हैं? अहले मिस्र यूजार सीफ की परस्तिश करते हैं। वो सबके साथ ही निहायत मेहरबान हैं। अलबत्ता सबको कस्र में मदू नहीं किया करते, और इसकी वजह बेहतर होगा आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिए। मैं नहीं जानता।